السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جیسا کہ کل اور پرسوں میں نے آپ کو یقین کے اوپر بتایا ہے کہ یقین اللہ کے اوپر کیسا ہونا چاہیے۔ کل پرسوں بتایا تھا کہ اللہ کے اوپر کیسا یقین ہونا چاہیے، اور میں نے کل بتایا تھا کہ اللہ کے نبیوں پر کیسا یقین ہونا چاہیے۔ اگر ایسا یقین نہ ہوگا تو مسلمان بھی نہ ہوں گے۔ اور آج میں اس کا تیسرا بھاگ بنانے والا ہوں، اور اللہ کے فرشتوں اور جنوں پر کیسا یقین ہونا چاہیے۔ کیونکہ اللہ نے اور مخلوق پیدا کی، ان میں فرشتے اور جن بھی ہیں، کہ ان کے اوپر ہمارا کیسا مخلوق ہونا چاہیے، کیسا یقین ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتوں کو پیدا کیا ہے اور نور سے پیدا کیا ہے، جو ہمیں دکھتے نہیں ہیں۔ جو فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، نور سے پیدا کیا ہے، جو ہمیں دکھتے نہیں ہیں۔ اور وہ اللہ نے جن کام پر ان فرشتوں کو لگا رکھا ہے وہ وہی کام کرتے ہیں۔ جس کام پر، جس کو رکوع پہ لگا رکھا ہے وہ رکوع کرتا ہے، جس کو سجدے پہ لگا رکھا ہے وہ سجدہ کرتا ہے، جس کو جو بھی کام دے رکھا ہے وہ وہی کام کرتا ہے۔ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی جو کام ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جاتا۔ فرشتہ، جو فرشتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جاتے۔ فرشتوں کا یہ کام ہے، اللہ نے ان کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ اور اس میں سے بعض فرشتے جو ہیں مشہور ہیں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ یہ مشہور فرشتے ہیں۔ اور یہ فرشتوں کو اللہ نے یہ جو فرشتے ہیں یہ مشہور ہیں، جو ہمیں کیونکہ میں دکھتے نہیں ہیں کوئی بھی فرشتے، لیکن اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ اب ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ کوئی کہ فرشتہ ہے نہیں، دکھاؤ۔ یہ یقین ہے کہ ہاں فرشتے ہیں، اللہ نے بنایا، قرآن میں بتایا ہے، تو ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ فرشتے ہیں جنہوں کو اللہ نے، لوگ گناہ نہیں کرتے، جن کام پر وہ لگائے ہیں اللہ نے وہ وہی کام کرتے ہیں، وہ فرشتے ہیں۔ اور کوئی مخلوق بنائی جو جنات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی بنایا، لیکن جناتوں کو آگ سے بنایا ہے۔ جناتوں کو آگ سے بنایا ہے۔ ان میں سے اچھے اور برے سب طرح کے ہیں۔ ان میں سے جو جنات ہیں، ایسا نہیں کہ سارے صحیح ہیں، انسانوں میں سارے صحیح نہیں ہیں۔ انسانوں میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اسی طرح جناتوں کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ وہ سارے اچھے نہیں ہیں، صحیح بھی ہیں، غلط بھی ہیں۔ اور ان میں سے سب سے شریر جو جنات ہے وہ ہے ابلیس، جس کو آگ سے بنایا ہے۔ جو سب سے شریر ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے ابلیس۔ ابلیس سب شیطانوں کا سردار ہے۔ ابلیس سب سے بڑا شیطان ہے، وہ بھی آگ سے بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو تو اپنے نور سے بنایا ہے، اور جناتوں کو کس سے بنایا ہے؟ آگ سے بنایا ہے۔ جنات کیسے بنے؟ آگ سے بنے۔ ان میں سے اس میں صحیح بھی ہے اور برے بھی ہیں جناتوں میں۔ اور جو اس میں سے جو سب سے برا ہے، شریر مطلب گناہگار ہے سب سے بڑا، اس کا نام ہے ابلیس، اور وہ شیطان ہے سب سے بڑا۔ تو اس پر ہمارا یقین ہے، عقیدہ ہے، تو یہ یقین ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ ولی کتنے بھی بڑے ہوں، بڑے درجے کے کیوں نہ پہنچے، مگر دیکھو ایک بات یہ، ہم کیا کرتے ہیں، ولیوں کو کیا کرتے ہیں، بہت اونچا پہنچا دیتے ہیں۔ ولی جو ہے وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، نیک کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک وہ کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جو عام انسان نہیں کرتے، وہ ولی ہوتے ہیں، اللہ کے اس میں لگے۔ لیکن ولی چاہے کتنا بھی بڑا نہ ہو جائے، لیکن نبی کے برابر نہیں پہنچتا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، نبیوں کے برابر ان کو پہنچا دیتے ہیں ولیوں کو۔ یہ گناہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ولیوں کو نبیوں کے بعد پہنچا دیتے ہیں۔ سب کی فاتحہ پڑھ رہے ہیں ولیوں کی، سب کے لیے دعائیں بھیج رہے ہیں، لیکن نبیوں کے لیے نہیں بھیج رہے۔ یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جو ولی ہے
وہ نبی کے کبھی بھی برابر نہیں پہنچ سکتے، چاہے وہ کتنا ہی کچھ کر لے ہوئے، نیک ہوتے ہیں چاہے وہ کتنی بڑی کیسی عبادت کر لیں، لیکن وہ نبیوں کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ پھر میں آپ کو آگے لے چلتا ہوں، خدا کا کیسا پیارا ہو جائے مگر جب ہوش و آواز باقی ہے، یعنی دیکھو خدا کا جب وہ کتنا ہی ولی کہتے پیار، یعنی خدا کا کتنا ہی اچھا ہو جائے، کتنی نیک، کتنا ہی وہ قریب ہو جائے، جیسے کہتے ہیں نا پیر صاحب ہے، پیر صاحب آپ تو پیر صاحب ہو، آپ تو خدا کے پیارے ہو، آپ تو وہ صاحب ہو، آپ تو امام صاحب ہو، آپ تو خدا کے اتنے پیارے ہو کہ آپ کی نماز تو میں پڑھ لوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان اگر کتا کھا لے تو ایسا ہو جائے گا وہ تو ولی اللہ ہے، اس کے لیے تو کتا نعوذ باللہ کتا جو ہے وہ حلال ہو گیا۔ اگر ولی اللہ کتا کھا لے گا تو عام انسان کے لیے حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہی رہے گا۔ جو چیز حرام ہے وہ حرام، کوئی اس کو اگر کچھ بھی کرے گا اور شریعت کے خلاف جائے گا تو گناہ بھی اس کو ویسا ہی ہوگا، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو جو ولی ہوتے ہیں وہ کیا وہ نبیوں کے برابر نہیں پہنچ سکتے، اور جو عبادت شریعت کے اندر ہے وہ ہر ایک پر اسی طرح کرنی پڑے گی جس طرح ہر ایک پر واجب ہے، جس طرح ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے۔ جیسے نماز ہے مجھے پڑھنی ہے تو ولی کو بھی پڑھنی ہے اور سب کو پڑھنی ہے، سب برابر ہیں۔ ایسا نہیں کہ ولی کے لیے تھوڑا معاف ہے اور ہمارے لیے زیادہ ہے، ایسا نہیں ہے، سب کے لیے برابر ہیں، اللہ نے سب کو برابر قرار دیا ہے۔ شریعت پر وہ کم رہنا ہوگا، جس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں نماز روزہ یہ ساری عبادتیں جس طرح سے ہم پر ہے فرض ہیں، اس طرح ان سب پر بھی فرض ہے۔ ہاں اگر کوئی پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے تو بھئی اس کے لیے نماز اس کے لیے ہے ہی نہیں، کہ تو پاگل ہے اس پہ تو نماز ہی نہیں، تو انہوں پر تو نماز نہیں ہے۔ لیکن جنہوں پر ہے جو بالکل صحیح سائیں تو ان کے لیے نماز ہوگی، مطلب ان کے لیے نماز سب کے لیے ایک برابر ہے، ان کو پاگلوں کے لیے نہیں، مجنونوں کے لیے نہیں، ان کے لیے نماز نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہوش حواسوں میں ہی نہیں ہے، جب ہوش حواس میں ہوگا اسی کے لیے نماز ہوگی۔ پھر میں آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں، جو شخص شریعت کے خلاف ہو وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا۔ ہاں اور دیکھو کوئی بھی شخص سوچا ہے یہاں پر، دیکھو جو شخص یہاں سے مراد دیا گیا ہے چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، اگر شریعت کے اس نے خلاف کری تو خدا کا دوست نہیں ہوگا۔ خدا کا دوست کہ بھئی یہ تو بھئی اگر شریعت کے تھوڑا سا بھی خلاف گیا تو خدا کا دوست نہیں ہوگا، شریعت کے خلاف کو ہمیں نہیں جانا۔ اگر اس کے ہاتھ سے کوئی چمبے کی بات دکھائی دے تو وہ جادو یا نفاسی، دیکھو کیا ہوتا ہے نا، کوئی انسان شریعت کے خلاف جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں یار اس نے کوئی معجزہ دکھا دیا، کوئی ہاتھوں سے کوئی چیز دکھائی معجزہ، بھائی یہ معجزہ نہیں ہے، یہ جادو ہے، نفاسی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جادو ہے، یہ نفسانی شیطانی دھندائی ہے، یعنی یہ تو لوگ دھندے کر رہے ہیں، جادو ہے، حرام ہے، یہ کوئی معجزہ نہیں دکھاتے۔ معجزہ تو ایک الگ ہوتا ہے، جو ولیوں کا ہوتا ہے وہ معجزہ الگ ہوتا ہے، یہ تو ہاتھوں سے کوئی چیز دکھا رہے نا، یہ تو شیطانی جادو کر رہے ہیں، یہ لوگ معجزے ایسے نہیں ہوتے۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں یار اس نے ہاتھوں سے بنا دیا، آپ کو سوٹ پوٹ پہن کر اور کرتا پجامہ پہن کر اور بڑی پگڑی لگا کر کہہ رہا ہے کہ نہیں میں ولی اللہ اور ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ بنا رہا ہے، بھائی یہ سب دھوکہ ہے، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ کوئی خدا کے بندے نہیں ہیں، خدا کے بندوں کا ایسا معجزہ نہیں ہوتا۔ پھر میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ کیسے یقین ہونا چاہیے۔ ولی لوگوں کے بعض بھید کی باتیں سوتے جاگتے میں معلوم ہو جاتی۔ دیکھو ولی جو ہوتے ہیں نا، جو ولی ہوتے ہیں سچی میں ولی ہوتے ہیں، ان کو جو بات بھید کہتے ہیں، جو راج ہوتا ہے ان کو سوتے جاگتے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی کیا راج ہے، اس کی کیا راج ہے۔ یہ ولیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ولی ہوتے ہیں، ایسے ولی ہوتے ہیں، ایسے نہیں جو ہاتھوں سے ایسا کچھ کرا اور جادو ہو گیا، یہ ولی نہیں، کہ تو جھوٹے مکار ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں ان کو ہو جاتا ہے کشف یا الہی کہتے ہیں، اگر شرع کا موافق ہو تو، اگر شرع کے خلاف ہو تو رد ہے۔ اگر دیکھو اگر وہ چیز اگر وہ بتا رہا ہے، اگر وہ شریعت کے کیا ہے خلاف ہے تو وہ چیز رد ہے، اگر شریعت کے موافق ہے، شریعت کے اندر ہے تو جیسے اس نے کوئی چیز بتائی، جیسے ایگزامپل کے طور پر بول رہا ہے وہ، جیسے ابھی یہ بات یہاں لکھی ہے
تو ایک بات وہ بول رہا ہے کہ نہیں شریعت کے کہ مثلا کوئی چیز بتائی جو شریعت کے خلاف ہو، تو یہ باتیں رد ہیں، ان باتوں کو مانا نہیں جائے گا. اور اگر شریعت کے موافق ہوگا تو ان چیزوں کو مانا جائے گا، کیونکہ یہ شریعت کے اندر ہے، ہو سکتا ہے یہ ولی ہیں، یہ ولی کی پہچان ہے. اور جو ڈھونگی باباؤں کی پہچان ہے وہ ہاتھوں سے کچھ کر رہے ہیں، کچھ بنا رہے، یہ سب ڈھونگی ہیں، انہوں کے چھلاوے میں نام ہے، یہ شیطان ہیں. پھر میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سب باتیں قرآن و حدیث میں بندوں کو بتا دی. دیکھو اگر کوئی بھی بات دین کے اندر ہے تو اللہ اور اس کے رسول نے قرآن اور حدیث کے اندر وہ بتا دی، کوئی بات چھوٹی نہیں ہے. اب یہ قرآن کا آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے اب دین کو پورا مکمل کر دیا. اللہ کے نبی نے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ نے پورا دین مکمل کر دیا، اب اس دین کے اندر کمی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی بات اگر ایک دین کے اندر ہے اور کوئی بات انسان کہہ رہا ہے چاہے وہ اچھی ہو اور دین میں نہ ہو تو یہ بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ بدعت ہے یہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعت کہ دین کوئی ایسا کام جو اس کو کم یا زیادہ کرنا ہے، بے شک وہ اچھا ہی کیوں نہ ہو لیکن دین میں نہ ہو، وہ بدعت ہے. اور بدعت انسان کو گمراہی لے جاتی ہے، اور گمراہی جہنم، بدعت انسان کو گمراہی میں لے جاتی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. گمراہی انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ جہنم میں لے جاتی ہے. کوئی کام اپنی طرف سے کرنا یہ بدعت ہے، اور بدعت کو نہیں کرنا کہ یہ تو دین میں ہے. کیا بھائی بہت سارے انسان کام کر رہے ہیں، نہیں یہ تو دین میں ہے. بھائی دین میں کہاں ہے؟ یہ بدعت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کر لیا تو کیا گناہ کر لیا؟ بھائی آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہو جو دین نے، جو اسلام نے نہیں کیا، جو قرآن اور حدیث نہیں بتا رہا، اس کام کو آپ کیوں کر رہے ہو؟ یہ بدعت ہے، آپ اس کو مان ہی نہیں رہے ہو. تو ایسے کام کو نہیں کرنا چاہیے. دین مکمل ہو چکا ہے، جو دین ہے اسی پر چلنا ہے، اپنے عقل اور سوچ کو بند رکھنا ہے، دین پر چلنا ہے، صرف دین پر، اسلام پر. دین اتنی آسانی سے نہیں پھیلائے گا، دین بڑی مشکلاتوں میں پھیلائے، بڑی مشکل جھیلی ہیں انبیاء کرام نے، صحابہ کرام نے. ایسے ہی یہ دین نہیں آیا، بڑی محنتوں سے یہ دین آیا ہے. میرے بھائیو آپ اپنی نئی چاہی باتیں چڑھا کر ایسے کر رہے ہو. ارے دین پہ تو عمل کر، نئی چاہی باتیں چڑھا کیوں رہا ہے؟ بدعت کیوں کر رہا ہے؟ یہ کام ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ اس کام سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بہت سے چھوٹی بڑی کتابیں آسمانی، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، بہت ساری کتابیں آسمان سے نازل کی ہے، جس کے اندر تورات، زبور، انجیل اور قرآن. کتنی بھائی؟ 4 کتاب مشہور ہیں، آسمانی کتابیں ہیں جو مشہور ہیں. ان کے اندر جو زبور ہے وہ داؤد علیہ السلام پر نازل کی، جو تورات ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی، اور جو انجیل ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی، اور جو قرآن ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. لیکن باقی کتابوں کو گمراہ لوگوں نے ان کو بدل دیا. جو گمراہ ہے نا باقی کتابوں کو بدل دیا، لیکن قرآن نہ بدلا. کہ قرآن نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم ہی نے قرآن اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. کہ ہم ہی نے قرآن اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، یہ قرآن کریم نے کہا. تو قرآن کی حفاظت ہمیشہ ہوتی رہے گی، اس کا اللہ نے ذمہ لیا ہے. پھر آگے چلو، پھر میں آپ کو بتا دوں، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. پھر آگے چلتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں
ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس مسلمان نے دیکھا ان کو صحابہ، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا اس کو صحابہ کرام کہتے ہیں. صحابہ کرام کی بڑی بڑی بزرگیاں ہیں، بڑی بڑی تعریفیں ہیں. ایسا نہیں کہ صحابہ کوئی بہت ہے، لیکن صحابہ کی سب سے بڑی بڑی کیا ہے تعریف، بہت بڑی بڑی تعریف ہے صحابہ کرام کی، جنہوں کو اللہ کے نبی کو جنہوں نے دیکھا وہ صحابہ. اس کے بعد میں ان سب سے محبت اور ان کے کوئی لڑائی جھگڑے، جیسے اگزامپل کے طور پہ کیا ہوتا ہے نا، آج مسلک کے اندر لڑائیاں چل رہی ہیں. آج کیا ہے، وہ دیوبندی، وہ بریلی، وہ شیعہ، وہ سنی، وہ وہابی، وہ کتابی، وہ کیا تمام فرقہ پرستی بڑھ گئی. کس بنا پر؟ کہ کچھ صحابیوں کا لڑائی جھگڑا ہوا. تو بھائی وہ جو لڑائی جھگڑا ہوا نا، اس بات کو چھوڑنا چاہیے. ان کے بھول چوک میں ہوا، جو بھی کچھ ان سے ہوا ہے نا، ان کے بھول چوک میں ہوا ہے، ان سے خود سے نہیں ہوا. اور ان برائیوں کو نہ دیکھنا چاہیے جو صحابیوں کے اندر برائی ہے نا، ان صحابیوں کے اندر نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس صحابی نے تو، کچھ لوگ امیر معاویہ کو غلط بتاتے ہیں، کچھ لوگ کیا غلط بتاتے ہیں، کچھ لوگ کس صحابیوں کو غلط بتاتے ہیں. ان کی صحابہ کرام کی جو کچھ ہوا ہے، ان کی برائیوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک، یہ بہت اعلیٰ درجے کے ایمان والے ہیں یہ صحابہ. اللہ کے نبی کے بعد انہوں نے ایمان پھیلایا ہے. ان کی ایک آدھ برائی دیکھ کر آپ ان کو جھٹلا رہے ہو، غلط کہہ رہے ہو، یہ غلط ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. اور جگہ پر بیٹھنا اور دین کا بندوبست کیا. خلیفہ اول، دیکھو سب سے جو اول خلیفہ ہیں وہ ہیں خلیفہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. خلیفہ کہتے ہیں بادشاہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ کے نبی جو جب دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے بعد میں جو اللہ کے نبی خلیفہ بنایا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کے برابر ہیں، نعوذ باللہ، بلکہ ان کی مطلب وہ ہے کہ وہ خلیفہ بنے لیکن ان کی برابری میں نہیں ہے. مطلب ان کو بنایا گیا تو ان کے برابر ہی نہیں پہنچے، ان کے برابر نہیں ہے، وہ صرف ان کو خلیفہ راشدین بنائے کہ آپ وہ حکومت کو سنبھالیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں پہنچیں گے، اس کا مطلب بس ان کو خلیفہ بنایا. اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، پھر اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ چاروں خلیفہ راشدین بنے. اس کے بعد میں صحابہ کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ بڑے بڑے ولی بھی ادنا درجے کے صحابی. دیکھو ہم کیا کرتے ہیں نا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اسی تقریر کے اندر کہ ہم کیا کرتے ہیں، جو بڑے بڑے جو کیا ہے ولی ہے نا، بڑے بڑے ولی وہ ادنا سے ادنا صحابہ کرام کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. جو بڑے بڑے ولی ہیں نا، ادنا سے ادنا صحابہ کرام کے برابر نہیں پہنچ سکتے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس بابا کی نیاز، اس بابا کے فاتحہ پڑھ دو، کبھی صحابہ کے اوپر درود بھیجیے، کبھی فاتحہ پڑھیے. یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. جبکہ ادنا سے ادنا ولی ادنا سے ادنا صحابی کے رتبے کے برابر نہیں پہنچ سکتا. اعلیٰ سے اعلیٰ ولی ادنے سے ادنا صحابہ کے رتبے کے برابر نہیں پہنچ سکتا. کبھی ان کے اوپر فاتحہ نہیں پڑھی، کبھی ان کو نہیں بھیجی. یہ ہماری غلطیاں ہیں. پھر آگے میں آپ کو لگی ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہم ایسا کریں گے آگے سے انشاءاللہ. پھر ہمارا آگے کا یقین ہونا چاہیے. اور دیکھو پیغمبر صاحب کی اولاد بیبیاں کی بڑی بڑی جو ہے نا وہ تعریفیں بڑھائی ہیں اولاد کی. اور سب سے زیادہ جو بڑائی ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، اور بیویوں میں حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے. ان کی تعریفیں بڑی بڑی ہیں. بیٹیوں میں فاطمہ، بیویوں میں خدیجہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی تعریفیں بڑی بڑی ہیں. اس کے بعد میں ایمان جب درست ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب باتوں میں سچا سمجھے اور ان سب کو، اور دیکھو جب ایمان کو جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا، پورا درست کر دیا ہے. اور جو بھی کوئی باتیں آ رہی ہے نا، جیسے بدعت پہلے بتایا تھا،
کہ جو بھی کچھ باتیں آ رہی ہیں وہ ساری باتیں سچ ہیں, ایک بات بھی جھوٹ نہیں ہے, اور ان باتوں کو سب کو صحیح سمجھو. غلط سمجھو گے تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. جتنی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ان سب کو سچا سمجھو, صحیح سمجھو, یہ یقین ہونا چاہیے. اور اللہ اور رسول کی باتوں میں کرنا, اس کو جھٹلانا, اس میں عیب لگانا, اس کے مذاق اڑانا, یہ سب باتوں پہ ایمان جاتا رہتا. دیکھو کبھی کیا ہوتا ہے, کوئی باتیں آپ کو ایمان میں سے آپ کیا کر رہے ہو, کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آئی اور آپ مذاق بنا رہے ہو کہ یار ایسی باتیں, ارے کیونکہ میں یہ مذاق ایمان کا. اگر تم نے اللہ اور اللہ کے رسول یا کوئی بھی دین اسلام کے اندر اگر تم نے بات کا اگر مذاق بنایا تو تمہارا ایمان ختم ہوتا رہے گا, اللہ تم سے ایمان چھین لے گا. اس لیے اسلام کا کبھی بھی مذاق نہیں بنانا, یہ یقین ہونا چاہیے ہمارا. پھر ہمارا آگے لے کر چلتا ہوں, پھر قرآن و حدیث کے کھلے کھلے مطلب کو نہ ماننا اور بیچ بیچ کے اس کا مطلب بنا. دیکھو کھڑا کرنا بد دینی کی بات. دیکھو قرآن کریم کی کھلی کھلی باتیں, قرآن نے کھلی کھلی باتیں کی ہیں, کوئی باتیں ایسی نہیں کی جو چھپا کر کی ہیں. قرآن ایک دم کھلا کھلا کتاب ہے, چاہے اس کو مسلمان پڑھے چاہے کوئی بھی پڑھے. قرآن کھلی کھلی کتاب ہے سب کے لیے, اور اس کا الگ معنی نکالنا ہی ہے گمراہی کی طرف جانا ہے. اس کا غلط غلط معنی نکالتے ہیں, پھر وہ کیا ہے, دین کی بات کو کیا کر رہے ہیں, وہ ختم کر رہے ہیں. پھر گناہ کے حلال سمجھنے سے ایمان جاتا ہے. اور جو گناہ کرتے ہیں, جیسے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, گناہ ہے, ارے یار جیسے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, سٹا کھیلتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں اور کہتے ہیں یار محنت کا کام ہے. بھائی یہ محنت کا کام تو ہے لیکن حرام کام ہے, اس سے ایمان ختم ہو جائے گا. یہ محنت کا کام تو ہے, میں کہتا ہوں اس میں محنت ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حرام کر دیا, یہ حرام ہے. اس کام سے بچنا چاہیے, اس سے ایمان ختم ہو جائے گا, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. حرام کاموں سے بچنا چاہیے, گناہ کو گناہ کی طرح دیکھنا چاہیے نہ کہ نیکیوں کی طرح. اس سے پھر تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا. اس پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. پھر انشاءاللہ پھر اس کے بعد میں جو ہمارا عقیدہ ہے, اللہ تعالیٰ سے نڈر ہو جانا یا امید یا کفر کرنا. دیکھو اللہ تعالیٰ سے نڈر ہو جانا, کفر, اور اس کے بعد میں کیا ہے, دیکھو اللہ تعالیٰ سے نڈر ہو جانا یا امید ہو جانا کفر ہے. اللہ تعالیٰ سے کیا ہے, نڈر ہو گئے. جیسے اللہ تعالیٰ سے جیسے کچھ اللہ کے کام ہے, اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسے ارے یار کچھ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا بڑا غفور الرحیم ہے, اگر ہم اللہ سے نڈر ہو جائیں تو اللہ تو معاف کرنے والا ہے, وہ تو معاف کرتا رہتا ہے. لیکن کفر کے قریب ہم پہنچ جائیں گے, یہ بات پکی اور سچی ہے کہ اگر کفر کے انسان کیا ہے, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے نڈر ہو جائے گا اور اس کے خوف کو نہیں مانے گا تو کفر کے قریب پہنچ جائے گا, کافر ہو جائے گا وہ. اور دیکھ لو بڑے کھلے عام دوڑ رہے ہیں, نماز ہوتی ہے غائب, روزے کے مہینے کے اندر کھا رہے ہیں, زکوٰۃ کی بات آئے تو پیسے نہیں ہیں, پہلی پریشان ہے. یہ نڈر ہو جانا یہ انسان کو کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے. پھر آگے چلتا ہوں, کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور اس کا یقین کر لینا. اور دیکھو ہم کیا کرتے ہیں, بابا اور کہاں پہ جا کے ان کے ہاتھ دکھواتے ہیں کہ بتاؤ میرے بھوشیہ میں کیا ہے. بھائی یہ کفر ہے, اس کو کیا پتا, اس کو اپنا نہیں پتا, تمہارا کیا بتائے گا غیب کی بات. اس سے غیب کی بات پوچھ رہے, بتاؤ یہ کیا ہے. ابے بھائی یہ کفر ہے, اسے مت پوچھ, اس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں غیب کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا. اور دیکھو غیب کا بات تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تو اللہ تبارک کو تو وہ کیا جانے گا جس سے آپ دکھا رہے ہو اپنے ہاتھ. اس سے بچنا چاہیے. اس کو کیا پتا
وہ کفر کے قریب آپ کو لے آ رہا ہے، وہ تو خود ہے اور تم کو بھی لے آ رہا ہے. اس کو ہاتھ نہیں دکھانا چاہیے اپنا کہ لے دیکھو. یہ کفر کے قریب جانے والی باتیں ہیں. اور کسی سے غیب کی بات. اس کے بعد میں کسی کا نام لے کر کافر کہنا یا لعنت کرنا بڑا گناہ ہے. ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت، جھوٹوں پر لعنت، مگر جن کا اللہ تبارک لعنت ہو. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کا نام لے کر کافر کہنا، لعنت کرنا بڑا گناہ ہے. ایگزامپل کے طور پر حدیث کے اندر آتا ہے کہ مسلمان کو کافر کہہ دینا، مسلمان کو کافر کہہ دینا، وہ خود کی طرف لوٹ کے آ جانا ہے. ہم کہ جو کافر کہہ دیں مسلمان کو تو خود، ہاں یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم کافر تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ تو کہہ سکتے ہیں کیا کہ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت ہو، جھوٹوں پر لعنت ہو، مگر جن کا نام لے کر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے یا ان کے کافر ہونے کی خبر دی، ان کو کافر معلوم کہنا گناہ نہیں ہے. ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم کسی کو کافر کہہ رہے ہیں، جیسے ایگزامپل کے طور پر کسی مسلمانوں کو، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول نے کافر کہا ہے، ان کو تو ہم کافر کہہ سکتے ہیں، ان کو تو ہم کافر کہہ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا. دیکھو جو کافر ہے وہ تو کافر ہے، جو مسلمان نہیں وہ تو کافر ہے. یا مسلمانوں کی بات ہے کہ جس مسلمان کو ہم کافر کہہ رہے ہیں، جیسے ہم کہہ رہے کہ وہ کافر کہ ہم کہہ رہے کہ اس کافر پہ لعنت ہو، تو گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے. یہ تو کہہ سکتے لعنت ہو ظالم پر، جھوٹوں پر، لیکن کافر نہیں کہہ سکتے. کافر نہیں کہہ سکتے. کافر کہنے کا حق ہمیں نہیں، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کافر جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا وہ اسی کی طرف لوٹ کر آیا. جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا اور اس کو ایک طرف، اور جس کو قرآن اور حدیث نے کہا کہ یہ کافر ہے، ان کو کہہ سکتے ہیں بھئی یہ تو کافر ہیں، یہ تو کافر ہیں، لیکن مسلمانوں کو نہیں کہہ سکتے. ہاں جو مسلمان نہیں ہے، جو کھل کر بولتے کہ مسلمان نہیں ہے، وہ تو کافر ہیں. تو انشاءاللہ یہ یقین اور عقیدہ رکھنے، کافر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پہ ایمان نہ رکھنا، رسول پہ ایمان نہ رکھنا، اور اس کے ارکان اسلام کو نہ ماننا، فرشتوں پہ ایمان نہ رکھنا، جناتوں پہ ایمان نہ رکھنا. یہی تو انسان کو کفر کے قریب لے جاتا ہے. تو ہمیں ان چیز پہ یقین رکھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ساری چیزوں پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.